سوال جو تھا ہمارے دوست جو ہیں ان کا کہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں نماز میں تو کہتے ہیں کسی بھی رکعت کے وہ رکوع اور سجدے میں کی جا سکتی ہیں یا اس کے لیے کوئی مخصوص؟ جی، اس میں ایک بڑی ضروری اور واضح بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی تاکیدی ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ صحابہ کی روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، امامت کرواتے، فرض نماز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تو کہتے ہیں کہ حضور کے سجدے، رکوع، دونوں سجدوں کے درمیان کا حصہ اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا جو قومہ ہے، سوان قریبا من السوا، کہ وہ تقریباً یہ سارے برابر ہوتے تھے۔ تو اس میں ایک تو بڑی لازمی چیز ہے کہ جب کوئی امامت کروا رہا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ سجدے اور رکوع برابر ہوں، اور اس کے دوسرا یہ فرمایا کہ اس کو مختصر کیا جائے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی امام لمبی دعا کروانی شروع کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جو مقتدی ہیں، ان میں مریض بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی سجدہ لمبا کر دے تو بعضوں کو استھما کی تکلیف ہوتی ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھے یعنی توئی نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی چاہے لمبی کرے، جس سجدے میں چاہے وہ دعا کرے، جس سجدے کو چاہے لمبا کرے، جس سجدے کو چاہے چھوٹا کرے۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ پہلا سجدہ لمبا ہونا چاہیے یا آخری سجدہ لمبا ہونا چاہیے، جہاں پہ اسے سہولت، جہاں پہ اسے ہے وہ لمبی نماز دعا کر سکتا ہے۔ جی